بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کون سی ایسی چیز دیکھی کہ مکے میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کر کہا کہ ان سے کبھی جنگ مت کرنا؟ صلح حدیبیہ، جسے صحابہ اکرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا اقرار دیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قریش مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ عروہ نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کے تمام قبائل تمہارے مقابلے کے لیے آمادہ و مستعد ہے۔ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں مقابلے کے وقت، یہ سب تم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور قریش کے سامنے ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عروہ کا یہ کلام سن کر نہایت سخت جواب دیا۔ عروہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ سے کہا، ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اگر مکے والے لڑائی پر آمادہ ہیں تو میں اپنے امر نبوت کے لیے اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرمائے۔ مکے والے اگر چاہیں تو ایک مدت کے لیے مجھ سے التوائے جنگ کا معاہدہ کر سکتے ہیں اور مجھ کو تبلیغ و ہدایت کا کام کرنے دیں، اور چاہیں تو خود بھی اسلام قبول کریں، جنگ و جدل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ عروہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا تو اپنا ہاتھ پھیلا پھیلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے قریب لے جاتا۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ حرکت ناگوارہ گزری۔ انہوں نے اپنا قبضہ شمشیر اس کے ہاتھ پر مارا اور مؤدبانہ کلام کرنے کے لیے کہا۔ عروہ جب قریش مکہ کے پاس واپس گیا تو کہا کہ اے معاشر قریش، میں نے ہرقل روم اور اکاسرہ ایران کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ہمراہیوں میں اس قدر محبوب و مکرم نہیں پایا جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں محبوب و باعزت ہیں۔ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے اور تعظیم کی راہ سے ان کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ کسی طرح بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات تمہارے سامنے پیش کی ہے، تم اس کو قبول کر لو، اور مناسب یہی ہے کہ صلح کو غنیمت جانو۔ اس کے بعد قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو اپنا مختار کل بنا کر بھیجا اور اس کو سمجھا دیا کہ صلح صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دور سے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ معاملہ اب سہل ہو گیا۔ قریش نے جب اس شخص کو بھیجا ہے تو ان کی نیت مساہلت کی ہے۔ چنانچہ سہیل نے شرائط صلح پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو قبول فرما لیا۔ اسی وقت علی رضی اللہ عنہ صلح نامہ لکھنے کے لیے طلب کیے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے دستاویز کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، تم ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا ہی لکھ دو۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ لکھا تو سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے تو پھر یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی؟ تم صرف محمد بن عبداللہ ہی لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ سہیل کی خواہش کے مطابق اس لفظ کو کاٹ دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کہ میں لفظ رسول اللہ کو قلم سے کاٹوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس لفظ پر قلم پھیر دیا۔ اس صلح نامے کی شرائط کچھ یہ تھی۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ مکے میں داخل ہوتے وقت سوائے تلواروں کے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہ ہوگا، تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی، اور 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہ کریں گے۔ نمبر 2، صلح کی میعاد 10 سال کی ہوگی۔ اس عرصے میں ایک رفیق دوسرے رفیق کی جان و مال کا محافظ ہوگا، باہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔
نمبر 3، عرب کی ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ جس رفیق کے ساتھ چاہیں ہم عہد ہو جائیں۔ ان ہم عہد قبائل پر بھی اس صلح نامہ کی شرط اسی طرح نافذ ہوگی۔ دونوں رفیق قبائل کو اپنا ہم عہد اور حلیف بنانے میں آزاد ہوں گے۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس عہد نامے کی چوتھی شرط صحابہ اکرام کو سخت ناگوار اور گراں معلوم ہوتی تھی۔ اتفاق سے ابھی عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ خود سہیل کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو گیا تھا اور اس جرم میں قریش کے زیر حراست تھا، کسی طرح قید سے نکل کر اور بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ ابو جندل کو کفار نے جرم اسلام کے سبب سخت جسمانی اذیتیں دی تھیں۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔ انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریاد کی کہ مجھے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں۔ سہیل نے کہا، عہد نامے کی شرط کے مطابق ابو جندل ہم کو واپس ملنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کو سمجھایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ بالآخر ابو جندل سہیل کے سپرد کر دیے گئے۔ سہیل وہیں سے ابو جندل کو مارتا ہوا مکے کی طرف لے چلا۔ اس نظارے کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ بےتاب ہو گئے۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نبی برحق نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ریب نبی برحق ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم مسلمان ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ضرور مشرک ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم دین کے معاملے میں ایسی اذیت کیوں گوارا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی مخالفت اور بدعہدی نہیں کر سکتا، وہ مجھے ہرگز ذلیل نہ کرے گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ جاتا رہا اور وہ اپنی اس جرت و گستاخی پر بہت ہی پیشما ہوئے۔ زندگی بھر توبہ استغفار کرتے اور غلام آزاد کرتے رہے۔ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کی۔ اس صلح نامہ یا عہد نامے کے بعد قبیلہ خزاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو گیا اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کا حلیف بن گیا۔ لہذا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ تھا، اسی طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مکے کو واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو، جسے صحابہ کرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ صلح اسلام کے لیے فتح مبین ہی تھی۔ صحابہ کرام اس کو شکست اس لیے سمجھ رہے تھے کہ بظاہر بعض شرائط میں اپنے آپ کو دبا ہوا اور کمزور پاتے تھے، لیکن بعد میں بہت جلد معلوم ہوا کہ وہ کمزور شرائط ہی بے حد مفید شرائط تھیں۔ اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو کر امن و امان اور اطمینان حاصل ہوا۔ اسلام جس قدر امن و امان کی حالت میں اپنا دائرہ وسیع کر سکتا ہے، لڑائی اور جنگ و جدل کی حالت میں اس قدر نہیں پھیل سکتا۔ اسلام کا اصل منشا ہی یہی ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کی زندگی بسر کرے۔ اسلام کو لڑائی بھی اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ اسلامی لڑائیاں لڑائیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کے مٹانے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے تھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 10 برس کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی۔ معاہدے کی چوتھی شرط سب سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ناگوارہ معلوم ہوتی تھی۔ اب اس شرط کے نتیجے دیکھیے۔ چند روز کے بعد ایک شخص ابو بصیر جو مکے میں اسلام قبول کر چکے تھے، مکے والوں سے تنگ آ کر بھاگے اور مدینے میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ قریش نے اپنے 2 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے کہ معاہدے کے مطابق ابو بصیر کو واپس بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر معاہدے کی پابندی کو ترجیح دی اور ان دونوں افراد کے ہمراہ ابو بصیر کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر تو مکے میں واپس جانا اپنے لیے موت سے بدتر سمجھتے تھے۔ ذی الحلیف پہنچ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ایک راہ مفرور سوجی۔ انہوں نے اپنے مخالفوں میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی اعلیٰ درجے کی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے محافظ نے یہ سن کر اپنے ساتھی کی تلوار کو برہنہ کر کر ہاتھ میں لیا اور تعریف کرنے لگا۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھ کو تو دکھاؤ۔ اس نے تلوار بلا تکلف ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ ابو بصیر نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سر کاٹ دیا۔ دوسرا فوراً اٹھ کر بھاگ گیا۔
ابو بصیر تلوار لیے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے اور وہاں سے مدینے ہی کی طرف بھاگا، اور ابو بصیر سے پہلے مدینے میں داخل ہوا اور مسجد نبوی میں گھبرایا ہوا آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھی کے مارے جانے کا حال سنایا۔ وہ ابھی حال سنا ہی رہا تھا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی تلوار لیے ہوئے سامنے سے نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ آتش جنگ بھڑکانا چاہتا ہے، اگر اس کی مدد کی گئی تو ضرور لڑائی کرا کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر ابو بصیر کو یقین ہو گیا کہ مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عہد پورا کر دیا اور مجھ کو ان مشرکوں کے سپرد فرما دیا، لیکن اللہ نے مجھ کو پھر آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد کی پابندی میں مجھ کو پھر مشرکوں کے سپرد فرمائیں گے، لہٰذا میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ قریش کا آدمی مکے میں گیا اور تمام حال قریش کو مکے میں سنایا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہو کر ساحل سمندر کے قریب مقام ایس میں مقیم ہوئے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ بن سہیل ابو بصیر کا حال سن کر مکے سے فرار ہوئے اور سیدھے مقام ایس میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر جو شخص مکے میں مسلمان ہوتا، مکے سے بھاگ کر ابو بصیر کے گروہ میں شریک ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ ان کا ایک زبردست گروہ مقام ایس پر جمع ہو گیا۔ اب اس گروہ نے قریش مکہ کے قافلوں پر جو ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے چھاپے مارنا شروع کیے۔ قریش مکہ کے لیے یہ گروہ اس قدر خطرناک ثابت ہوا کہ ان کے ناک میں دم آ گیا اور وہ تنگ اور عاجز ہو کر بجز اس کے اور کچھ نہ کر سکے کہ انہوں نے بمنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم معاہدے کی چوتھی شرط کو منسوخ اقرار دیتے ہیں۔ اب جو شخص مسلمان ہو کر مکے سے مدینے جائے گا ہم ہرگز اس کو واپس نہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایس والے مسلمان یعنی جماعت ابو بصیر کو بھی اپنے پاس مدینے میں بلوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی اس درخواست کو منظور فرما لیا اور ابو بصیر کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ماں اپنی جماعت کے مدینے میں چلے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ایس میں پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ابو جندل رضی اللہ عنہ مع رفیق مدینے میں چلے آئے۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمین رضی اللہ عنہ کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک خط دے کر ملک حبشہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجرین مسلمانوں کو حبشہ سے مدینے واپس لے آئیں۔ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اسلام کی دعوت دی۔ نجاشی نے اس خط کو پڑھ کر فوراً اسلام قبول کیا اور تحائف و ہدیات کے ساتھ مسلمانوں کو مدینے کی طرف رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہو کر ماہ ذی الحج میں مدینے پہنچے اور محرموں تک مدینے میں قیام فرمایا۔ سن 6 ہجری کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں اور گھوڑوں کے دوڑنے کا قاعدہ مسلمانوں میں جاری کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ نے اسی سال انتقال فرمایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی سال مسلمان ہوئے۔ یہ مختصر واقعہ جو ہم آپ کو سنا چکے ہیں سن 6 ہجری میں واقعہ پذیر ہوئے۔ سن 7 ہجری کے واقعات جاننے کے لیے اور فتح خیبر کے متعلق جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔